مولانا قسیم صاحب ہمارے خطیب ہیں نوجوان، تو ان کے گھر میں ایک دیوبندی عالم دین آ گئے، کہتے میں نے آپ کی تقریر سنی ہے، سوال ہے میرے پاس، قرآن حدیث سے جواب دینا، باہر نہیں جانا، مرغی کا انڈا جو آپ کھاتے ہیں حلال ہے؟ میں نے کہا حلال ہے۔ کہتے نہیں، حدیث سے نکال کر دکھاؤ، اللہ کے نبی نے کھایا ہو، صحابہ نے کھایا ہو، نبی پاک نے فرمایا ہو، قول پیش کر دیں، عمل پیش کر دیں۔ میں مسکرایا، میں نے کہا آپ کو بھی حدیث آتی ہے؟ کہتا میرے علم میں تو ایسی کوئی حدیث نہیں۔ آج بڑی جرت کے ساتھ کہتے ہیں مجھ جڑی نہ ساڈے امام صاحب نے حلال کی تھی۔ اللہ کے نبی نے کہا جمعہ کے دن جمعہ کے لیے جو پہلی گھڑی میں آتا ہے ثواب اونٹ نہر کرنے کے برابر ہے، پھر وچھا تے کٹا کون دے برابر ہے، انہاں کیا وچ وچ پنجابی دا تڑکا بھی لانے، پھر بکرا و چھترا ہے، پھر مرغی ہے، اور مرغی کے بعد کس کا ثواب ہے؟ انڈے کا ثواب۔ کیوں اہل حدیث سے دور رہتے ہو؟ اللہ کی قسم ہے ہمارے قریب آؤ، تنقید کرو، دلیل طلب کرو۔ اور دنیا کا سب سے مشکل کام اہل حدیث کا مولوی، خطیب اور امام بننا، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ ہم نے اپنی عوام کو تربیت یہ دی ہے، سانو پھڑ لو، پوچھ لو، ممبر تو لا لو، مسلے تو پیچھا کر لو، پہلا دلیل منگو پھر سانو اگا مدن دیا۔ کیا یہ تربیت کسی اور جماعت نے کی ہے؟ اور اللہ کی قسم ہے اچھا میرے خاندان میں مجھ سے پہلے کوئی مولوی نہیں، نہ ددیال میں نہ ننیال میں، اور جب میں گیا جس چیز نے مجھے متاثر کیا سب سے زیادہ، شیخ الحدیث صاحب نے پہلے دن اسمبلی کی اور اسمبلی میں کہا کہ ہم کتاب و سنت کے علم بردار اور خادم اور عمل کرنے والے اور دائی تیار کرتے ہیں، ہر چیز کو چھوڑ دینا۔ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ دین اللہ کی بات ہے اور نبی کی سنت اور حدیث ہے، اس کے علاوہ ہم کسی چیز کو دین ماننے کے لیے تیار نہیں۔ وہی الہی۔ حضرات، پانچویں خوبی، علماء بیٹھے ہیں اور مجھے علم کے جوہر دکھانے کی عادت نہیں، میں یہی 5 باتیں اختصار سے آپ کے سامنے عرض کر کے جا رہا ہوں، پھر دہراتا ہوں۔ وحی کی علم برداری، قرآن اور حدیث کی علم برداری، اور قرآن اور حدیث کا وہ معنی جو معنی صحابہ کرام نے سمجھا، کیا، بیان کیا ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور معنی کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کوئی آکے نا جی اے فلانے امام صاحب نے انج آکھیا ہے، فلانے نے انج آکھیا ہے، جو صحابہ نے کہہ دیا ہے، پوری کائنات ایک طرف کھڑی ہو جائے، جس طرف ہے ادھر کوئی جماعت آپ کو نظر آئے گی تو اہل حدیث کی جماعت آئے گی۔ میں اس کی بھی مثال ایک اور دے دیتا ہوں۔ عبداللہ ابن مسعود سے پوچھا گیا، عثمانی علوی 2 جتھے تھے، رسہ کشی تھی، بلوہ تھا، انہوں نے کہا ما نہ بھی علوی ولا بھی عثمانی، اور نہ میں علوی ہوں نہ عثمانی ہوں، بل انا ملت علی رسول اللہ، میں محمدی ہوں۔ ہم کیسے کہہ دیں حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی؟ کیسے کہہ دیں؟ اللہ نے ہمیں حکم نہیں دیا، اس کے رسول نے ہمیں حکم نہیں دیا، اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اسی نے امت کو پھاڑا ہے۔ اگر پھاڑا نہیں، سن لو، حق والی جماعت کی یہ بھی نشانی ہوتی ہے، آپ کے اندر تنظیمی اختلاف 10 ہو جائے، 10,000 ہو جائے، مشرق سے لے کر نہ امریکہ سے لے کر جاپان تک پوری روئے زمین پر اہل حدیث جماعت کا عقیدہ بھی ایک ہے، منج بھی ایک ہے، پاویں وہ مرکزی مسلم لیگ والے ہون، مرکزی جمعیت والے ہوں، جماعت الدعوہ والے ہوں، غرباء والے ہوں، کوئی بھی ہوں، اہل حدیث کا لفظ لکھیں نہ لکھیں، اور وہابی 10,000 پردوں میں بھی چھپ جائے، اور پوری دنیا دیا جی میں مجھا ایک ہو جائیں نے، اے میں وابی بھی ایک ہو جائیں۔ ہاں
عقیدہ ایک ہے، منہج ایک ہے۔ عقیدہ